صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج 10واں پارہ ہمارا شروع ہے۔ 10ویں پارے کی پہلی سورت سورہ انفال کی ہے۔ سورہ انفال میں اللہ پاک غزوہ بدر سے متعلق کچھ چیزیں ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ جہاد میں جن چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت رکھی جانی چاہیے وہ یہ اذا لقیتم الذین کفروا، کہ جب کافروں سے تمہاری ملاقات ہو، یعنی آپ قتال کے لیے مقابلے کے لیے اتریں، فاثبتوا، اس موقع پر ثابت قدمی دکھاؤ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ فرمایا کرتے کہ بھئی اللہ پاک سے عافیت مانگو، یعنی دعا کرو، کوشش کرو کہ لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ لڑائی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تو فرماتے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو کہ یا اللہ پاک عافیت سے ہمیں جو ہے اسلام کے غلبے کے لیے قبول فرما۔ اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لڑائی مقدر ہی ہے تو پھر ثابت قدمی دکھاؤ، فاثبتوا، ثابت قدم رہو۔ اب جب آدمی لڑائی میں اترتا ہے تو یقیناً اس میں پریشانی، تکالیف، زخم، حالات تو آتے ہیں۔ ایسے میں اللہ پر بھروسہ رکھے اور ان تکالیف کو برداشت کرے۔ اور دوسرا فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ دوسری چیز لڑائی میں، جہاد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو، اس موقع پر بھی اور اس سے پہلے بھی۔ اس سے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو گے تو اس سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے تمہارے دل مضبوط کر دیں گے اور تمہیں ثابت قدم رکھیں گے، تمہارے اوپر خوف اور گھبراہٹ نہیں آنے دیں گے۔ پیچھے جو ہم نے جنگ بدر میں حالات پڑھے تو اس میں اللہ پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ ہم نے آپ پر یہ احسان کیا کہ ایک تو یہ کہ جہاں اچھی جگہ پر مشرکین نے قبضہ کر لیا تھا اور آپ ہلکی جگہ پر تھے، تو ہم نے یہ کرم فرمایا کہ بارش برسا دی، اس بارش سے ان کے لیے دلدل ہو گئی اور آپ کے لیے خوشگوار موسم ہو گیا، چلنا آسان ہو گیا۔ یہ ہم نے آپ پر احسان کیا۔ اور دوسرا، ایسے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 313 اور وہ 1000 آدمی، اور وہ بھی مسلح اور مسلمان نہت تھے، تو ایسے میں خوف، گھبراہٹ ہوتی ہے، یعنی آدمی آرام بھی کرنا چاہے تو نیند نہیں آتی کہ نہ جانے کیا حالات ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر یہ احسان بھی کیا کہ عین اس موقع پر میدان جہاد میں ہم نے آپ پر نیند بھیج دی، آپ لوگ سو گئے۔ یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس سونے کی وجہ سے آپ فریش ہو گئے، آپ کو ذہنی سکون ہو گیا، آپ کے جسم میں بشاشت پیدا ہو گئی، آپ سے گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ یہ اللہ پاک کا آپ پر احسان ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو اللہ پاک اس ذکر کی برکت سے تمہارے دل مضبوط کریں گے،
تمہارے قدم مضبوط کریں گے اور تمہاری مدد کریں گے. اور آگے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا. ایسے موقع پر سفر میں اور پھر خاص طور پر جب لڑائی کی صورتحال ہوتی ہے تو ایسے میں کبھی آپس میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے، یہ کسی بات پر تھوڑا سا جھگڑا ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ جھگڑنے سے اور آپس میں اختلاف رائے تو رحمت ہے، لیکن جھگڑنا، ایک دوسرے سے دست و گریبان ہونا، یہ نہ کرو. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اس سے تمہارا رعب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. جب دشمن یہ سمجھ لے گا کہ یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں تو اب وہ تمہاری لڑائی سے فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ اللہ پاک نے ایمان والوں کو میدان جہاد میں ثابت قدم رہنے کا ایک فارمولہ بتایا. اگلی آیات میں جب مشرک لوگ اس کے لیے بدر کے لیے نکل رہے تھے تو اس وقت ان کے ذہنوں میں ایک خیال سا آنے لگا، وہ یہ کہ ہم لوگ جا تو رہے ہیں اور پیچھے بنو بکر ایک جو ہے قبیلہ تھا، ان کے ساتھ ان کی آپس میں عداوت تھی. تو انہیں خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ پیچھے مکہ خالی دیکھ کر ہمارے بچے اور عورتوں پر حملہ کر دیں. یہ ایک ڈر ہوا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں، پیچھے وہ دشمن ہیں، وہ ہمارے اوپر حملہ کرتے. تو یہ جب ڈر ہوا، انہیں ایک خیال ہوا، تو شیطان جو ہے ابلیس، وہ سراقہ بن مالک، ایک سراقہ اس کا نام ہے، اور کافر تھا اور قبیلے کا سردار تھا، اس کی شکل میں آیا اور جھنڈا لے کر کے آیا اور کہنے لگا کہ تم ان سے کیوں گھبرا رہے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور بے فکر ہو جاؤ، میں اتنے لوگوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا، ہتھیاروں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا. اب یہ بڑے مطمئن ہو گئے. جب میدان جہاد میں لڑائی شروع ہوئی تو اس وقت یہ ہوا کہ جب فرشتے اترنا شروع ہوئے تو اس وقت شیطان نے دیکھا، اور شیطان جو ہے وہ جو سراقہ کی صورت میں آئے تھے تو وہ بھاگنے لگا. تو ایک مشرک نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یہ تم کیا حرکت کر رہے ہو، آپ نے تو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، اور آپ اتنے ساتھی لائے تھے اور مسلح ہو کر کے آئے تھے. تو اب اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اس وقت تو شامت ہے بھی. یہ کہہ کے ہاتھ چھڑا کے بھاگ گئے. اب یہ مشرک جو تھے یہ بہت ان کو غصہ کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا حرکت کی. جب یہ واپس پہنچے تو واپس اس سے جو قبیلے کا سردار تھا سراقہ، اس سے ملاقات کی اور اس سے کہنے لگے کہ تم بہت گندے گھٹیا انسان ہو. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا، آپ نے معاہدہ کیا، اور آپ اتنے لوگ لے کر کے آئے اور آپ نے جھنڈا تھا اور آپ نے. اس نے کہا کون سا جھنڈا، کون سا معاہدہ، کون سا وعدہ، میری تو آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی اور مجھے تمہارے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں. مجھے تو ساری صورتحال کی خبر تمہارے ہی ذریعے سے یہاں آ کر کے. پھر انہیں اندازہ ہوا کہ اوہو یہ تو ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، کوئی اور ہی طاقت تھی جو ہے جو دکھائی نہیں دے رہی تھی، خلائی مخلوق جو در پردہ ہمارے اوپر کام کر گئی. تو پھر ان کو اندازہ ہوا، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا کہ وہ شیطان تھا جو ابلیس ان کے پاس آیا اور آ کر کے ان کو اس طرح سے دھوکہ دیا. جب اس نے آسمان سے فرشتے اترتے دیکھے تو اب وہ بھاگ گیا، وہ میدان میں نہیں رکا. اگلی آیات میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس وقت دیکھتے منظر جب یہ مشرک جنہیں بدر میں قتل کیا گیا، مارا گیا، انہیں جب قتل کیا جا رہا تھا، ایک تو قتل آپ کر ہی رہے تھے،
اس کے علاوہ ان کی روحیں فرشتے کیسے نکال رہے تھے؟ ان کے چہروں پر فرشتے مار رہے تھے اور ان کی کمروں پر فرشتے مار رہے تھے۔ فرمایا کہ اگر آپ وہ بھیانک منظر دیکھ لیتے تو آپ دیکھتے کہ ان کا کیا حال تھا، اور یہ ان کو اس کی سزا ہے یہ جو دنیا میں انہوں نے حرکت کی ہے۔ اس سے اگلی آیات میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اسلام کے غلبے کے لیے اور جہاد کے لیے ہر طرح کی طاقت کے ساتھ مسلح رکھا کرو۔ اس وقت جو ہے وہ گھوڑے اور تیر اور تلواریں یہ چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ علماء نے لکھا کہ اس آیت کے تحت میں قیامت تک جتنی بھی جدید سے جدید آلات جنگی جو میدان جہاد میں مسلمانوں کے لیے کام آ سکتے ہیں وہ سب شامل ہیں۔ گویا قیامت قرآن پاک تو ہمیشہ کے لیے ہے، تو قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے اس میں ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ کو تعلیم دی گئی ہے کہ آپ اپنی افرادی قوت اور اسلحہ کے اعتبار سے جس قدر اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط کر سکتے ہو کرو، یہ عین ثواب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جو جہاد کی نیت سے گھوڑا رکھتا ہے، جہاد کی نیت سے اس کا کھانا پینا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا بول و براز، فرمایا کل قیامت کے دن اس سب کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں ہوگا۔ اور اسی طرح جہاد کی نیت سے تلوار رکھنا، اسی طرح جہاد کی نیت سے تیر کمان رکھنا، تو آپ نے فرمایا کہ تیر کے اوپر اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، تیر بنانے کے اوپر، بنانے والے کے اوپر، پکڑانے والے کے اوپر اور چلانے والا۔ جو تیر بنا رہے ہیں جہاد کی نیت سے، جو تیر چلانے والے کو پکڑا رہا ہے اور جو تیر چلا رہا ہے، ان 3 کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں اس پر۔ تو اس وقت تو یہ چیزیں تھیں، اور آج جو ہیں وہ جدید چیزیں ہیں۔ اگر اس طرح سے جہادی جو ہے صلاحیتیں جو ہیں یہ بڑھانا اور اس کو رکھنا، یہ تو عین عبادت ہے اور اس کا حکم ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، یہ چیزیں ہم چھوڑ دیں گے، یہ مسلمان چھوڑ دیں گے، تو ہمارے اوپر ذلت چھا جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ کافر آپ کے اوپر ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکا کھانے کے اوپر ٹوٹتا ہے۔ تو صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں تو بہت زیادہ ہوں گے۔ پھر یا رسول اللہ، فرمایا تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ فرمایا وہن یہ ہے دنیا کی محبت اور موت سے ڈر، یعنی مرنے سے گھبرانا، موت سے گھبرانا اور دنیا کی محبت، یہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ جب یہ پیدا ہو جائے گا تو پھر اس وقت تم ذلت کی زندگی گزارو۔ اور جب مسلمان کے اوپر یہ ہوگا کہ کیا مرنا تو ہے ہی، اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تو یہ تو سعادت ہے، تو فرمایا کہ جب مسلمان اللہ کے دین کے غلبے کے لیے موت کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھے گا تو پھر اللہ پاک تمہیں عزت، شان و شوکت عطا فرمائے۔ اگلی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 2 قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج۔ یہ آپس میں دور پرے کے رشتہ دار تھے، اور لیکن ان میں آپس میں ٹسل تھی، اور ایسی ٹسل تھی کہ شدید دشمنی تھی، ایک دوسرے کے بہت لوگ ایک دوسرے کے قتل کر دیے تھے اور بہت دشمنی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ کا کرنا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ دونوں قبیلے ہی آپ پر ایمان لائے، ورنہ ہوتا یہ ہے آپ دیکھتے ہیں
اکثر الیکشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا مخالف فلاں آدمی کے ساتھ ہے تو ہم خود بخود دوسرے کے ساتھ ہوں گے، اس لیے کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ لیکن یہاں یہ دونوں قبیلے اور اوس اور خزرج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے یہ کیا کہ جو مہاجر تھے انہیں مدینہ کے ایک ایک آدمی کو ایک ایک مہاجر کے ساتھ ملا دیا۔ یعنی اب ظاہر ہے مہاجر ایک بڑی تعداد میں ہجرت کر کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ آ گئے تھے، ان کا رہن ہے، ان کا کھانا ہے، ان کی رہائش ہے، ضروریات ہیں، تقاضے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تاکہ کسی کے اوپر بوجھ نہ ہو کہ ایک انصاری کے ساتھ ایک مہاجر کو کر دیا، فرمایا آپ دونوں بھائی۔ اب وہ انصار جو تھے وہ مہاجر ان سے کہتے تھے کہ آپ آرام سے رہیں، ہم کمائیں گے، ہم کھائیں گے۔ آپ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں، صرف یہی نہیں بلکہ وہ کہتے تھے کہ ہماری جائیداد میں آپ شریک، ہمارے گھر میں آپ شریک۔ حتیٰ کہ ایسی محبت دنیا میں نہیں کہیں نظر آئے گی کہ انصار نے مہاجر سے یہ کہا کہ بھئی میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ساتھ ان کا اس نے انصار نے یہی پیش، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ آپ کے مال میں بجان میں برکت دے، بس آپ مجھے یہ بتائیں کہ منڈی کا راستہ کہاں ہے، بازار کا راستہ کیا ہے، میں انشاءاللہ تجارت کروں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت شروع کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے اتنا نفع دیا، اتنا نفع دیا، اتنا نفع دیا کہ 30,000 غلام آزاد کیے حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ کتنے؟ 30,000 غلام آزاد کیے۔ بہت بڑے مالدار تھے۔ یعنی 2 لوگ جو مالدار بہت بڑے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، بہت مالدار تھے۔ ایک دفعہ مدینہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ کمپنی آئی، تو مدینہ میں جانور ایسے مال سے لدے ہوئے تھے کہ جدھر دیکھو جانور ہی جانور، جدھر دیکھو لگ رہا تھا مدینہ میں زلزلہ آ گیا۔ جیسے کبھی آپ نے دیکھا نا کہ ٹرین گزرے تو قریب کے مکانوں میں دھمک سی آتی ہے، تو ایسے لگ رہا تھا۔ تو ایک رش، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اپنی لونڈی سے کہ خیریت ہے، کیا ہے کہ مدینہ میں ایک، انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا؟ کہا کیا؟ کہا عبد الرحمن بن عوف کا تو تجارتی سامان مدینہ میں آ گیا، اور جدھر دیکھو انہی کا تجارتی سامان ہے، انہی کے جانور ہیں اور لدے ہوئے ہیں مختلف چیزوں سے۔ انہوں نے کہا اچھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن ابن عوف تو اچھلتے ہوئے جنت میں، یعنی جیسے کوئی آدمی خوشی سے اچھلتے ہیں نا، اس طریقے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ، وہ بات جا کر کے کسی نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کے فرمانے لگے کہ آپ نے میرے بارے میں حضور سے کیا سنا ہے؟ انہوں نے وہ سنایا، کہنے لگے اس خوشی میں جتنا بھی میرا تجارتی سامان ہے سب میں نے اللہ کے راستے میں مفت تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی صورتحال یہ تھی کہ لینے والا کوئی نہیں تھا، اتنا لوگ سب کو ملا، اتنا ملا کہ گھر بھر گئے لوگوں کے۔ ہاں جی، اور یہ تھا اللہ نے ان کو دل کیا دیا تھا، جذبہ کیا دیا تھا۔ ہاں جی، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی ازواج پر، آپ کی گھر والیوں پر سب سے زیادہ مال یہی خرچ کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں دیں ان لوگوں کو جن کے بارے میں آپ نے فرمایا جو میرے بعد میری ازواج کا خیال رکھیں گے، ان پر خرچ کریں گے، ان کے لیے حضور نے بہت دعائیں دیں۔
تو ان ساری دعاؤں کو سمیٹا اور اس کے مصداق اپنے آپ کو انہوں نے بنایا حضرت عبد الرحمن. اور بھی صحابہ کرام خرچ کرتے تھے، بہت خرچ کرتے تھے، لیکن یہ تو کوئی حد نہیں اتنا خرچ کرتے تھے. دیکھیں کہ ایک اس بات پر کہ آپ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے آپ نے مجھے یہ سنا اور مجھے بتایا، اس کی مجھے اتنی خوشی ہے کہ اب اس خوشی میں یہ مال میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، پورا مال اللہ کے راستے میں دے دیا، پورا مال. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انصار جو ہیں انہوں نے صحابہ اکرام جو مہاجرین تھے ان کے لیے دل دروازے کھول دیے. ایک دفعہ مہاجرین نے گھبرا کر حضور سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انصار تو آگے نکل گئے ہم سے، انصار تو ہم سے آگے نکل گئے. آپ نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے جو کام ہم کرتے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں، جہاد ہم کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، نماز ہم پڑھ رہے ہیں یہ پڑھ رہے ہیں، تلاوت ہم، جو کام آپ فرما رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہم پر خرچ بھی کر رہے ہیں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آگے نکل گئے، ہم تو پیچھے رہ گئے. آپ نے ارشاد فرمایا، قربان جائیں جناب رسول، آپ نے ارشاد فرمایا جب تک تم ان کا شکریہ ادا کرتے رہو گے، ان کے لیے دعا کرتے رہو گے، اللہ اجر میں تمہیں برابر رکھیں گے. حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. فرمایا جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. فرمایا اگر ان کا تم پر احسان ہے، انعام ہے کہ یہ انہوں نے تمہیں جگہ دی ہوئی ہے، تم سے محبت کرتے ہیں، تو اس پر ان کے شکر گزار رہا کرو، ان کے لیے دعائیں کیا کرو اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. فرمایا جب تک ایسا کرتے رہو گے اللہ اجر میں برابر رکھے. تو یہاں اللہ پاک حضور سے فرما رہے ہیں اور ان سے انصار سے اور اوس اور خزرج سے، ان سب سے فرما رہے ہیں، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم. فرمایا کہ اگر تم جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ خرچ کر دیتے، اس خرچ کرنے کے بعد بھی جو تمہاری آپس کی دشمنیاں تھیں وہ کبھی محبتوں میں تبدیل نہ ہو سکتی. یعنی تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کبھی نفرت نہ ختم ہوتی. یہ تو محض اللہ کا احسان ہے کہ اپنے نبی کی برکت سے اور اس دین کی برکت سے وہ دشمنیاں نہ صرف یہ کہ ختم کر دیں بلکہ تمہارے دلوں میں ایسی محبت پیدا کر دی کہ جیسے سکے بھائی ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ کتنا بڑا اللہ کا تم پر احسان ہے، ورنہ سال ہا سال سے تم ایک دوسرے کی جان کے پیاسے بنے ہوئے تھے اور تم ایک دوسرے کے دیکھنا برداشت نہیں کرتے تھے، اب جو ہے ایک دوسرے کو دیکھ کے ٹھنڈک محسوس کرتے ہو. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو آپ نے پہلا سیاسی کام یہ کیا کہ مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی، اور دوسرا آپ کے دو دشمن تھے، ایک تو مشرک جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا، اور دوسرا مدینہ کے مضافات میں یہود تھے، یہ آپ کے دشمن تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے طور پر جو مدینہ کے مضافات میں یہود تھے ان کے ساتھ معاہدہ کر دیا. ان کے ساتھ معاہدہ یہ کیا کہ باہر سے اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے، ان کا نہیں دیں گے. آپ پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ان کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ یہودیوں سے معاہدہ ہو گیا. اب یہ ہوا کہ جب جنگ بدر ہوئی تو اس جنگ بدر میں یہ جو کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار تھا، اس نے در پردہ چھپ کر مشرکین کو اسلحہ دیا اور جنگی ساز و سامان دیا اور افرادی قوت بھی ان کو دی. اور انہوں نے سمجھا کہ حضور کو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھئی یہ تمہاری حرکت ہمارے سامنے آ گئی، اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا. انہوں نے معذرت کر لی کہ بھئی ایک موقع ہمیں دے دیں، آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے. آئندہ جنگ احد ہوئی اور جنگ احد میں مسلمانوں کو ظاہری اعتبار سے شکست ہوئی اور
تو ابتداءً پہلے تو فتح ہوئی، پھر شکست میں تبدیل ہو گئی، جس میں مسلمان جو ہے شہید ہو گئے بڑی تعداد میں۔ تو اس سے ان یہودیوں کے حوصلے بڑے بلند ہوئے، انہوں نے کہا کہ اب تو یہ کمزور پڑ گئے، اب ان کو ختم کرنا کیا مشکل ہے۔ انہوں نے اپنے اس معاہدے کا پاس نہیں کیا، بلکہ ایک وفد لے کر کے مشرکین مکہ سے ملے اور مل کر کے ان سے کہا کہ ہم یعنی مدینہ کے یہود اور باہر کے عرب جتنے بھی قبائل ہیں، ہم سب مل کر یک بارگی مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں اور ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے سازش کی۔ جب انہوں نے یہ سازش کی اور اسی سازش کا نتیجہ تھا جو سن 4 ہجری میں جنگ احزاب کی صورت میں پیش آیا، جنگ خندق جس کو کہتے ہیں، تو وہ اس صورت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، اللہ پاک نے اطلاع دے دی، لیکن اس موقع پر اللہ پاک نے بہت کٹھن مرحلہ تھا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ اس وقت کو یاد کرو جب دشمن تمہارے اوپر سے بھی چڑھا ہوا تھا اور تمہارے اندر سے بھی تھا، اور تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، بعض لوگ تو اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگ گئے۔ یعنی یہ ایک کیفیت، اس قدر شدید کیفیت تھی جنگ خندق میں، اور اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں قضا ہو گئیں، موقع نہیں ملا۔ تو یہ بڑی شدید، اور ادھر تنگی کا زمانہ تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو اس موقع پر جو ہے ان یہودیوں نے، پھر اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا، جب یہ جنگ ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا اب کبھی مشرک جو ہے وہ ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے، اب ہم ہی ان پر حملہ کریں گے۔ یعنی اب اللہ نے رخ پلٹ دیا، اب کبھی مشرکوں کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کریں گے۔ اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو آپ نے غسل فرما لیا، تو جبرائیل علیہ السلام آئے تو پورا سر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا انسانی شکل میں مٹی سے اٹا ہوا تھا، اور گویا پورے سر میں مٹی ہی مٹی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز کی تیاری فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور سے فرمایا کہ آپ نے تو ہتھیار اتار دیے اور غسل کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا ارشاد، حکم، کہا کہ اللہ کا حکم یہ ہے، ہم نے تو فرشتوں نے ابھی جنگی سامان نہیں اتارا، اللہ کا حکم یہ ہے کہ بنو قریظہ میں چلنا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اندرون خانہ مسلمانوں سے غداری کی تھی، حضور کو فرمایا کہ وہاں چلنا ہے، ان کا گھیراؤ کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا گھیراؤ کیا، اور گھیراؤ کرنے کے بعد کئی دن تک گھیراؤ رہا۔ پھر بالآخر انہوں نے کہا کہ ہمارے بارے میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں قبول ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں فیصلہ یہ کیا تھا کہ ان کے جو جنگجو ہیں اور جو بھی بالغ ہیں انہیں قتل کیا جائے گا، بچوں کو، عورتوں کو غلام بنا دیا جائے گا، اور جو باقی لوگ ہیں ان کو جلا وطن کیا جائے گا، اور ساری زمین مسلمانوں کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سعد نے جو فیصلہ کیا ہے یہ وہ فیصلہ ہے جو عرش پر اللہ کا ہے۔ فرمایا سعد نے جو فیصلہ کیا ہے یہ وہ فیصلہ ہے جو عرش پر اللہ کا ہے۔ تو پھر ان کے 400 یہودیوں کو اس وقت قتل کیا گیا، مسجد نبوی کے سامنے لا کر کے پہلے ان کو ایک جگہ بند رکھا گیا، 10 کو ایک جگہ کھود کر کے اس میں قتل کیا جاتا تھا، اس طرح سے۔ تو اللہ پاک نے کچھ کو جلا وطن کر دیا، بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا، پھر ان کو اللہ پاک کی طرف سے یہ سزا ملی گئی جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کی۔ تو اس میں اللہ پاک نے اس چیز کا ذکر کیا۔ اگلی آیات میں جنگ بدر میں جب قیدی ہو گئے تو ابھی چونکہ پہلا موقع تھا تو غنیمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تو تھا کہ مسلمانوں کے حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میرے لیے غنیمت کو حلال کیا ہے۔ پہلے کسی نبی کے لیے غنیمت حلال نہیں تھی، بلکہ جو مال غنیمت آتا بھی تو اس کو اکٹھا کر دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور وہ اس کو جلا دیتی۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ ان کا جہاد قبول ہے۔
اور اگر آگ نہ جلاتی تو اس بات کی علامت ہوتی کہ جہاد قبول نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ کے لیے اللہ پاک نے غنیمت کو حلال کیا کہ یہ کھائیں، یہ طیب مال ہے۔ تو اب جب 70 لوگ 70 بڑے بڑے جب گرفتار ہو گئے تو اب ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 چیزیں کا اختیار ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جتنے بھی یہ ہیں 70 کے 70 ان کے سر اڑا دو، ان کو قتل کر دو، تاکہ یہ سرگنا ہیں، اگر یہ قتل ہو جائیں گے تو اسلام کی ایک دھاک بیٹھ جائے گی، آئندہ کسی کی جرت نہیں ہوگی مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ اٹھانے کی اور مسلمانوں کی مخالفت کرنے کی۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ مال لے لیں، فدیہ لے لیں اور ان کو چھوڑ دیں، لیکن اگر یہ صورت اختیار کریں گے تو پھر آئندہ سال تمہارے 70 آدمی شہید ہوں گے۔ یہ اب جب مشورہ ہوا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ کرام ان کا مشورہ یہ تھا کہ بھائی یہ ہمارے ہی رشتہ دار ہیں تو لہٰذا ہم ان سے مال لے کے ان کو چھوڑ دیں، عین ممکن ہے اللہ انہیں ہدایت دے دیں، اور مقصود تو اسلام کی اشاعت ہے اور قتل کرنا مقصد تو نہیں ہے، چلو اگر ان چھوڑ دیں گے کسی کو ہدایت مل جائے گی یا ان کے اولادوں کو ہدایت مل جائے گی تو ہمارا تو مقصد ہی یہ ہے، اور جو مال ہوگا اس سے مسلمانوں کو نفع ہوگا اور جہاد میں خرچ کریں گے۔ سب صحابہ کرام کی یہی رائے تھی، سوائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، ان 2 کی رائے یہ تھی کہ یا رسول اللہ نہیں، ان کی گردنیں اڑانی چاہیے، جو میرا رشتہ دار ہے وہ میرے حوالے کرو، جو علی کا رشتہ دار ہے وہ اس کے حوالے کرو، جو صدیق اکبر کا رشتہ دار ہے وہ اس کے حوالے، جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اس کی گردن اڑا دو۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ وہ کیا جو سب صحابہ کی رائے تھی۔ اللہ پاک نے آیتیں اتار دی، ما کان النبی ان یکون لہ اسرى حتی یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم، کہ نبی اور ان کے جانثاروں کو زیب نہیں دیتا۔ ارے آپ یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھو آپ ٹھیک ہے مال لے کر کے چھوڑ رہے ہیں لیکن اگلے سال آپ کے 70 آدمی شہید ہوں گے، یہ کتنا بڑا نقصان ہے، اور آپ ان کی گردنیں اڑاؤ۔ مال لینے میں بظاہر ایک شبہ جاتا ہے کہ دل میں شاید مال کا خیال ہے، جبکہ آپ لوگوں کی سوچ تو اس سے بہت بلند ہونی چاہیے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کر دیا کہ جو فیصلہ آپ کا ہوگا، جو مشورہ آپ کا ہوگا، اللہ کی تائید حاصل ہے اس سے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نہ ہوتا تو اللہ کا عذاب آ جاتا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ کا عذاب آ جاتا تو سوائے عمر کے اور سعد کے اور کوئی نہ بچتا۔ خیر اس موقع پر جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پھر ان سے فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جب اس میں آئے تھے تو 700 گنی ایک سونے کا وزن ہے، یہ لائے تھے 7 سونا رکھ کر کہ میں ان مشرکوں کے اوپر اپنی فوج کے اوپر خرچ کروں گا۔ تو جب ان کو گرفتار کر لیا اور اسی موقع پر ان کا کرتا نہیں تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا تو کرتا نہیں تھا، تو قد ان کا 10 ہاتھ لمبا تھا، یعنی بہت اونچا قد تھا ماشاءاللہ سے، تو یعنی گھوڑے پر بیٹھے ہوتے تھے تو پاؤں زمین پر لگتے تھے، ایسا ماشاءاللہ قد تھا، تو کسی کا کرتا پورا نہیں آ رہا تھا، تو حضور عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا اس کا قد بھی لمبا تھا، پھر اس کا کرتا حضرت عباس کو پہنایا گیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے حضور سے کہ بھئی جو میں سونا اتنا لے کے آیا ہوں ابھی تو اس کے خرچ کرنے کی نوبت نہیں آئی، تو وہی سونا جو ہے میرا فدیہ لے لو۔ حضور نے فرمایا نہیں، وہ تو مسلمانوں کا مال غنیمت ہو گیا، اس کے علاوہ آپ سے سونا لیں گے اور آپ نے اپنا بھی دینے ہیں، اور عقیل جو آپ کا بھتیجا ہے حضرت علی کے بھائی ان کا بھی دینا ہے، ایک اور ان کا بھی دینا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ محمد اگر آپ ایسا کہہ دیں گے تو پھر تو مجھے بھیک مانگنی پڑے گی، میں تو کنگال ہو جاؤں گا، مجھے تو میں پورے قریش میں پھر تو بھیک مانگوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، وہ جو سونا آپ رات کو
اپنی بیوی کو دے کے آئے ہیں، ہاں جی، اور وہ کہاں ہیں؟ اب اس کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہا کہ وہ سونا جو میں نے اپنی بیوی کو دیا رات میں، اور اس کا تو میرے علاوہ، میری بیوی کے علاوہ کسی کو خبر نہیں، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے خبر دے دی۔ بس وہ وقت ایسا تھا کہ اس سے پہلے ہی ان کے دل میں اسلام کی تھی، لیکن کچھ شکوک و شبہات تھے، لیکن یہ حضور کا معجزہ دیکھ کر اللہ نے دل بالکل صاف کر دیا اور دل میں مطمئن ہو گئے کہ اسلام جو ہے اور سچا مذہب ہے۔ تو نیت کر لی کہ میں مسلمان ہوں گا، لیکن مسئلہ یہ تھا ان کا بہت سارا قرض تھا مشرکین پر، تو یہ کہتے تھے کہ اگر میں ابھی اسلام کا اعلان کرتا ہوں تو میرا وہ سارا پیسہ جو ہے وہ مشرکین ہاتھ میں لے کے بھاگ جائیں گے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جب پیسہ وصول کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کہ اب میں، اگر آپ کہیں تو میں ہجرت کر لوں، میں یعنی بالکل مسلمان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ابھی آپ وہیں رہیں، وہیں رہنے میں انشاءاللہ آپ کی زیادہ فائدہ ہوگا بنسبت یہاں آنے کی۔ تو پھر جب فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس وقت انہوں نے کھل کر کے لوگوں کے سامنے اسلام کا اظہار کیا۔ باقی کل اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اس ماہ مبارک کی قدر و منزلت اے اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اس ماہ مبارک میں ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اس ماہ مبارک میں جتنے لوگوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں ان میں ہم سب کو، ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ کو، پوری امت کو شامل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔